بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا چھٹا باب ہے فصل فی المتقابلات۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ظاہر اور نص کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فصل فی المتقابلات نعنی بها الظاہر والمفسر والمحکم مع ما یقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ۔ فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تعمل والنص ما سیق الکلام لأجلہ ومثالہ فی قولہ تعالی وأحل اللہ البیع وحرم الربا فالآیت سیقت لبیان التفریقۃ بین البیع والربا ردا لما ادعاہ الکفار من التسویۃ بینہما حیث قالوا انما البیع مثل الربا وقد علم حل البیع وحرمۃ الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا فی التفریقۃ ظاہرا فی حل البیع وحرمۃ الربا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں نا یہاں پہ نص بھی ہے، وہ لفظ نا کہیں میں بھول گیا تھا۔ ہم مراد لیتے ہیں اسے ظاہر، نص، مفسر اور محکم، ساتھ اس کے جو اس کے مقابل میں آتے ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ظاہر نام ہے ہر ایسے کلام کا کہ مراد ظاہر ہو سامع کے لیے محض سننے سے ہی بغیر غور و فکر کیے، اور نص وہ معنی ہے کہ چلایا جائے کلام کو جس کے لیے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آیت کو چلایا گیا ہے بیع اور ربا میں فرق بیان کرنے کے لیے، رد کرتے ہوئے اس چیز کا جس کا دعویٰ کرتے تھے کفار ان دونوں کے درمیان برابری کا، اس حیثیت سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیع وہ سود کی مثل ہے، اور معلوم ہو گیا اس آیت سے بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا محض سننے سے ہی تو ہو جائے گی یہ نص فرق کرنے میں ظاہر ہوگی بیع کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو کتاب کی یہاں سے تیسری تقسیم شروع ہو رہی ہے اور اس کی کچھ مثالیں ہیں وہ ذکر ہوں گی۔ جو پہلی تقسیم تھی وہ لفظ کے معنی وضعی کے اعتبار سے تھی، جو دوسری تقسیم تھی وہ لفظ کی معنی میں استعمال ہونے کے اعتبار سے تھی۔ اب یہ جو تیسری قسم ہے لفظ کی، یہ تیسری تقسیم ہے ظہور معنی اور خفائے معنی کے اعتبار سے، کہ لفظ کا معنی کتنا ظاہر ہے اور اس کا معنی کتنا چھپا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ ظہور معنی کے اعتبار سے لفظ کی کل 4 قسمیں بنتی ہیں، وہ 4 قسمیں یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہیں: ظاہر، نص، مفسر اور محکم۔ اور بالکل اسی طریقے سے معنی کے مخفی ہونے کے اعتبار سے بھی لفظ کی 4 قسمیں ہی بنتی ہیں، اور وہ 4 قسمیں بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کو متقابلات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو 4 قسمیں ہیں ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم دوسری قسم کے مقابلے میں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ظاہر ہے، اب یہ جو ظاہر ہے یہ خفی کے مقابلے میں ہے، اسی طریقے سے جو نص ہے یہ مشکل کے مقابلے میں ہے، جو مفسر ہے یہ مجمل کے مقابلے میں ہے، اور جو محکم ہے یہ متشابہ کے مقابلے میں ہے۔ تو ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم دوسری قسم کی ضد بھی ہے، اس وجہ سے ان کو متضادات بھی کہا جاتا ہے، اور اصولیین کے نزدیک تقابل اور تضاد ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو جب یہ چاروں قسمیں ایک دوسرے کے مقابل اور ضد ہیں تو ہر دو مقابل کی قسمیں ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی جہت سے اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ظاہر اور خفی، نص اور مشکل، مفسر اور مجمل، محکم اور متشابہ ایک ہی جگہ میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جہت سے جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو پوری فصل ہے اس کو متقابلات کہا گیا ہے۔ اس پوری فصل کے اندر جو کہ ہمارا چھٹا باب بھی ہے، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے 4 قسمیں اور اس کے مقابلے میں جو 4 قسمیں ہیں 8 قسموں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کے ہمارے سبق کے اندر ہم نے ایک تو ظاہر کے بارے میں پڑھنا ہے اور نص کے بارے میں پڑھنا ہے، اور ان کی جو ایک مثال ہے قرآن مجید سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں میں دیکھیں جو حضرت ظاہر کی تعریف، پہلے اس کی عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ ہم مراد لیتے ہیں متقابلات سے ظاہر، نص، مفسر، محکم، ساتھ اس کے جو اس کے مقابل میں آتے ہیں خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ ظاہر کی تعریف کر رہے ہیں کہ ظاہر نام ہے ہر ایسے کلام کا کہ اس کا معنی مرادی بالکل ظاہر ہو، کلام سے ہی سامع کو صرف سننے سے ہی معلوم ہو جائے بغیر غور و فکر کے۔ یعنی جو ظاہر ہے کلام کا معنی بالکل ظاہر ہو، جو سامع ہے جیسے ہی وہ کلام سنے تو اس کو اس کا جو معنی مرادی ہے وہ سنتے ہی معلوم ہو جائے، اس میں اس کو کسی قسم کی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پیش ہے، تو اس کو کہا جائے گا ظاہر۔ اور نص کس کو کہتے ہیں؟ نص اس کو کہتے ہیں کہ جو معنی ہے کلام کا، کلام کو اس معنی بتانے کے لیے لایا گیا ہو، کلام کو چلایا گیا ہو اس معنی کے بتانے کے لیے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو نص ہے وہ ہے کہ کلام کو چلایا جائے جس کے بتانے کے لیے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔
تو یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ آیت کا مقصد کیا ہے. دیکھیں آیت کا جو مقصد ہے جس کے لیے اس آیت کو لایا گیا ہے وہ بیع اور ربا کے درمیان فرق بیان کرنا ہے کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے. اب یہ فرق بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ کفار بیع کی طرح ربا کو حلال قرار دیتے تھے، اور وہ کفار کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو سود کی طرح ہے. تو کفار سود کو حلال قرار دینے میں مبالغہ قرار دیتے ہوئے کہتے تھے کہ سود اصل ہے حلال ہونے میں اور بیع بھی اس سود ہی کی طرح حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے سود اور بیع کے درمیان فرق کرتے ہوئے یہ والی آیت نازل فرمائی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، ہم نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ہم نے سود کو حرام قرار دیا ہے. تو آیت کے لانے کا جو مقصد ہے وہ بیع اور سود کے درمیان فرق کرنا ہے. تو لہذا فرق کرنے کے حق میں یہ آیت نص ہے، کیونکہ کلام کو فرق بیان کرنے کے لیے چلایا گیا ہے، لایا گیا ہے. البتہ اسی سے ہی ایک چیز اور بھی معلوم ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا. جو سامع ہے جیسے ہی وہ یہ والی آیت سنے گا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا، اس کو سنتے ہی یہ والی بات معلوم ہو جائے گی کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے. اس میں اس کو کسی قسم کی غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو خلاصہ کلام یہ نکلے گا کہ یہ والی آیت نص ہے کس میں؟ تفریقہ میں. تفریقہ کا کیا مطلب ہے؟ فرق بیان کرنا سود میں اور بیع میں. اور یہ والی جو آیت ہے یہ ظاہر ہے. ظاہر کس کے اندر ہے؟ سود کے حرام ہونے میں اور اسی طریقے سے بیع کے حلال ہونے میں. باقی اس کی کچھ اور مثالیں بھی آگے آئیں گی جس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. اب ذرا عبارت دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حل اللہ البیع وحرم الربا. آیت کو چلایا گیا ہے. کیوں چلایا گیا ہے؟ لبیان التفریقۃ بین البیع والربا، بیع اور ربا کے درمیان تفریقہ یعنی فرق بیان کرنے کے لیے، رد کرتے ہوئے اس چیز کا لما ادعاہ الکفار، جس چیز کا کفار دعویٰ کرتے تھے. کیا دعویٰ کرتے تھے؟ یہ من بیانیہ ہے. التسویۃ بینہما، کہ دونوں کے درمیان برابری ہے، سود میں بھی اور اسی طریقے سے بیع میں برابری ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع و سود کی مثل ہے. مطلب یہ کہ وہ سود کو اصل حلال قرار دیتے تھے اور بیع کو سود کی مثل کرتے ہوئے حلال سمجھتے تھے. تو یہ والی جو آیت ہے اس سے معلوم ہو گیا بیع کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا نفس سما سے ہی، صرف سننے سے ہی معلوم ہو گیا، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے. تو اب یہ والی جو آیت نص ہے، نص کس کے اندر ہے؟ تفریقہ یعنی فرق کرنے میں نص ہے سود اور بیع میں، اور ظاہر کس میں ہے؟ بیع کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں. باقی کچھ اور مثالیں انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھتے ہیں.